بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4، اعلی الاعلان اور سر عام دعوت دین کے سلسلے۔ گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش دعوت اور تبلیغ کا ذکر ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی مومنین کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی، اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ اسلام کی دعوت باقاعدہ طور پر سر عام پھیلائی جا سکے۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لے کر نازل ہوئے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 سے 217 تک۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بات اہل ایمان کو بتائی گئی کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پھر انہوں نے آخر کار بنی اسرائیل سمیت ہجرت کی، فرعون اور قوم فرعون سے نجات ملی، اور فرعون اور آل فرعون غرق کیے گئے۔ مختصراً یہ کہ یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے سورہ شعراء میں، جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر تبلیغ کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل بتا دی گئی، تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے نتیجے میں جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی پیش آنے والی ہے، اور سامعین کی طرف سے رد عمل، مخالفت اور دشمنی عداوت کی صورت میں سامنے آنے والا ہے، تو اس کا ایک نمونہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت صحابہ کرام کے سامنے تاکہ موجود رہے۔ دوسری طرف اس صورت میں انبیاء کرام اور رسل کو جھٹلانے والی اقوام، مثلا فرعون، قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد اور سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب ایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ یہ سب حالات بتائے گئے تاکہ یہ دونوں صورتیں سامنے آئیں کہ ایک طرف اہل ایمان صبر و استقامت اور دین حق کے اوپر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور دوسری طرف ان کے مکذبین اور مخالفین کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ سابقہ قوموں سے اس کو بھی سیکھیں اور سامنے رکھیں۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 214 سورۃ الشعراء کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے، اور اس آیت کے نزول کے بعد تقریباً 1 مہینہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہی میں گوشہ نشیں رہے۔ سیرت کی معتبر کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں، اور وہ سمجھیں کہ آپ بیمار ہیں۔ عیادت کے لیے وہ آئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں،
لہٰذا میں نے بنو عبد المطلب کو جمع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ پھوپھیوں نے یہ بات سنی تو کہا بالکل آپ ضرور ان کو بلائیے، لیکن ابو لہب کو نہ بلائیے کہ وہ آپ کی دعوت کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دین پہنچانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کھانا تیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان سب کو بلاؤ، جمع کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 40 آدمیوں کو بلایا۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، بکری کی ایک ران اور ایک سا جو تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا ہے غلہ تیار کرو اور ایک بڑے پیالے میں دودھ تیار رکھو۔ پھر جب یہ لوگ جمع ہوئے، کم و بیش تقریباً 40 افراد، بعض روایت میں 45 کا ذکر ہے، جب یہ اکٹھے ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بکری کی ران کے گوشت کے حصے بنائے اور ان کو برتن میں رکھ کے حاضرین سے کہا کہ کلو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ۔ لوگوں نے کھانا کھایا، سیر ہو گئے، مزید حاجت نہیں رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ان کو دودھ پلاؤ۔ دودھ بھی پلایا گیا۔ کھانے پینے سے جب فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ ابو لہب نے دائیں بائیں کی باتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تم پہ جادو کر دیا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا یہ سب تمہارے چچا ہیں اور ان کی اولاد ہے، تم جو بات ان سے کرنا چاہتے ہو کرو، البتہ یہ جو نئی باتیں تم نے شروع کی ہیں، نئے دین کی نماز وغیرہ، اس کو چھوڑ دو، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ تمہارا قبیلہ عرب کے تمام قبیلوں کے ساتھ ٹکر رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر کہنے لگا اگر تم اپنے معاملے پر قائم رہے تو تمہارا خاندان اور تمہارے آباء و اجداد کی اولاد تمہیں روکنے کا حق رکھتی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ باقی عرب کے لوگ وہ تمہارے خلاف چڑھائی کر دیں اور دوسرے عرب لوگ بھی پھر ان کے ساتھ معاون بن جائیں۔ ساتھ کہنے لگا کہ یہ جو شر تم لائے ہو اس سے بڑا شر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ باتیں جب اس نے کی تو لوگ اٹھ کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ دوسرے دن پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح دعوت فرمائی، سب کو جمع کیا، پھر یہی معاملہ ہوا، ابو لہب نے سب کو یوں ہی بکھیر دیا، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے تفصیلی گفتگو فرمائی، جن کا معنی اور مطلب کچھ ترجمہ یوں ہے کہ ساری تعریفیں حمد اللہ کے لیے ہے، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پہ بھروسہ اور یقین رکھتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں۔ واللہ تم لوگ اس طرح موت سے دو چار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔
پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس پر ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے کہنے لگے ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کو کس قدر سچا سمجھتے اور جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ سب تمہارے والد کا خاندان ہے، میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے تم اسے انجام دو، اللہ کی قسم میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا۔ البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ اللہ کی قسم برائی ہے، تباہی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود پکڑ لو قبل اس کے کہ اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکیں۔ اس پر ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ابو لہب کی بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی ابو لہب سے کہنے لگیں کہ اے میرے بھائی، کیا تمہیں اپنے بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ اللہ کی قسم علماء ہمیشہ اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد سے ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی یہی تو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کہنے لگا یہ بات بالکل بیہودہ ہے، خواہشات پر مبنی ہے، یہ تو عورتوں جیسی بات ہے۔ اگر سارے عرب کھڑے ہو گئے، قریش اور دوسرے ہمارے خلاف، تو ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ہماری تعداد ان کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ بہرحال یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنے گھر اور خاندان والوں کو دعوت دی۔ سورہ شعراء کی اس آیت کے بعد سورۃ الحجر آیت نمبر 94 نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کے سنا دیجئے، اور مشرکین سے آپ بے رخی برتیے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر کمر بستہ ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے دین اسلام اور دین حق کی دعوت اور اظہار کے لیے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر با آواز بلند لوگوں کو آواز دی، یا صباحا، اے لوگو صبح کی پکار سنو۔ اس طرح کی بات اور اس طرح کا جو نعرہ ہے یہ اس بات کی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پہلے لوگوں کو متوجہ کیا، پھر آپ نے قریش کی جو ذیلی شاخیں تھیں، قبیلے تھے، ایک ایک کر کے ان کا نام لیا اور ان کو آواز دی، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب۔ اس طرح کر کر کے سب کو جمع فرمایا۔ یہ لوگ آ گئے، جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ ابو لہب بھی آ گیا اور قریش بھی جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اور بے شک میں اس کا ایک بندہ اور رسول ہوں۔ اگر تم اس بات کی گواہی دو اور اقرار کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور فوراً دوڑ پڑا کہ گھر والوں کو خبردار کرے، پھر اسے خدشہ ہوا کہ اس کے پہنچنے سے کہیں پہلے ہی دشمن حملہ نہ کر دے، لہٰذا وہ چیخ چیخ کر زور سے پکارنے لگا، یا صباحا، اے لوگو صبح کی پکار سنو۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور وہ یقیناً تم ہو۔ میں تم لوگوں کے لیے دنیاوی فائدے کا مالک ہوں، نہ ہی آخرت کے حصے کا، مگر یہ کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مختلف قریشیوں کے نام لیے اور ان سب کو یوں دعوت دی، اور اس کے بعد پھر عمومی اعتبار سے آپ علیہ السلام نے پوری اپنی قوم اور اہل مکہ کے علاوہ عوام دوسری دنیا کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو آپ نے ایمان اور اسلام کی دعوت دی، جیسے انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں سے کہا کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز سے دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا۔ ان دنوں میں قریش کے سامنے ایک بڑی مشکل یہ کھڑی ہو گئی۔ ایک تو شروع میں یہ لوگ مخالف ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جو ہی تھوڑا سا وقت گزرا، آپ علیہ السلام کی علی الاعلان دعوت کے بعد چند مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ اب قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے دور دور سے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں سے وفد آئیں گے، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے اہل عرب کے دلوں میں آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس مسئلے کے لیے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کرو تاکہ تمہاری بات میں اختلاف نہ ہو۔ تمہارا یہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی کہیں تکذیب نہ کر دے اور ایک دوسرے کی بات کوئی کاٹ نہ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہہ دیجئے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر نہ کاہنوں کی گنگناہٹ ہے، نہ ہی ان جیسی قافیہ گوئی، اور کاہنوں کی کوئی علامت اس میں نہیں۔ اس پر کچھ اور لوگ کہنے لگے، ہم کہیں گے کہ وہ مجنون ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور اس کی کیفیت بھی دیکھی ہے، اس کے اندر نہ پاگلوں جیسے دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، نہ وہ پاگلوں جیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تب کچھ نے کہا کہ جی ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، مقبوض و مبسوط اشعار کی تمام اقسام معلوم ہے، بہرحال اس کی بات شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے اس بات کو بھی مسترد کیا، نہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، نہ وہ جادوگروں کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا، اللہ کی قسم اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط و پائیدار ہے، اس کی شاخیں پھلدار ہیں،
تم جو بھی بات کہو گے لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، جس سے باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی، شوہر اور بیوی، کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس تجویز پر سب کا اتفاق ہوا اور وہاں سے یہ لوگ رخصت ہوئے۔ کچھ روایات کے اندر قدر تفصیل اور بھی موجود ہے کہ جب ولید نے ساری تجویزیں مسترد کر دیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اپنے ہاں سے کوئی ایسی رائے پیش کر دیں جس پر ہم سب متفق ہوں۔ تو ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا جو ابھی ہم نے ذکر کی۔ اس معاملے میں 29ویں پارے کے اندر سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، اور اس کی سوچنے کی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ ہلاک ہو اس نے کیسے اندازہ لگایا، پھر وہ ہلاک و تباہ ہو اس نے کیا اندازہ لگایا، پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر اس نے پیشانی سمیٹی، منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے، جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ محض ایک انسان کا کلام ہے۔ یوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے مختلف طریقے اپنائے، یہاں تک کہ جو بھی مسلمان ہوتا اسلام کو قبول کرتا اس پہ ظلم کی حد کر دی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب دیکھا کہ اسلامی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے کوئی بھی تدبیر مؤثر اور کارگر نہیں ہو رہی، تو پھر باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دیں اور ان کے دین سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ اس کے بعد جو بڑے رئیس اور سردار تھے انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو، اور جو مالک تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو جو مسلمان ہوئے تھے ان کو شدید ترین سزائیں دیں، اور ایسے ان کو مصائب ان پر توڑے گئے، ایسی ایسی سزائیں دی گئیں کہ جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹتا ہے۔ چنانچہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ جو مسلمان ہو جاتا کمزور آدمی تو ابو جہل اس کو خود بھی مارتا تھا اور دوسروں سے بھی مرواتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو ان کی چچا نے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا کھانا دانہ پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے نعمت میں، بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کی کچلی اس سے اتر جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں پہاڑوں کے، مکہ کے پہاڑوں کے بیچ میں گھسیٹتے اور کھینچتے تھے، یہاں تک کہ گردن میں رسی کا نشان پڑ جاتا، اور پھر بھی ان کی زبان پہ احد احد کا ہی نغمہ جاری رہتا۔ دھوپ کے اندر ان کو جبراً بٹھائے رکھتا، کھانا بھی نہ دیتا، بھوکا پیاسا رکھتا، اور جب جون جولائی کے موسم کی شدید گرمی دوپہر کے موقع پر
مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا، پھر کہتا کہ اللہ کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے اور لات و عزہ کی پوجا شروع کر دے۔ لیکن حضرت بلال اس حالت میں بھی احد احد فرماتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار گزرے تو میں وہ بھی کہہ دیتا۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزرتے ہوئے دیکھا 200 درہم جو 735 گرام چاندی، یا یوں کہیے کہ 280 درہم جو ہیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے 280 درہم، 1 کلو چاندی سے زائد قیمت میں خریدا اور آزاد کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی بنو مخزوم کے غلام تھے، ان کو ان کے والدین کو اسلام لانے پر تو اتنی تکلیف دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا آل یاسر تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس ظلم کے نتیجے میں حضرت یاسر تو فوت ہو گئے، حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، وہ بھی شہید ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار پر سختی کا یہ سلسلہ جاری رہا، کبھی انہیں پانی میں ڈبویا جاتا، بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے سینے پہ سرخ پتھر رکھ دیتے تھے، کبھی دھوپ میں تپاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے لیکن اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسے شخص پر کوئی بھی گرفت نہیں ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ دعوت اور اس سلسلے میں کچھ مخالفتیں جو پیش آئیں، اللہ کریم ہمیں سیرت کے اس گوشے سے سبق حاصل کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔